مذہبی جماعتیں سیاسی طور پر وہ ایک خلفشار کا شکار تھی قیام پاکستان سے پہلے۔ متحدہ ہندوستان کو متحدہ ہندوستان رکھنا اور اس کے لیے کانگریس کی ایک میچیور جدوجہد، کانگریس چونکہ پہلے بنی اور بنائی وہ بھی انگریز نے تھی، تو اس کے ساتھ پھر پورے ہندوستان کا ایک بیک گراؤنڈ، پس منظر، اور پھر اسلام کو کے آفاقی ہونے کا ایک بہت بنیادی نظریہ، اور اسلام کا وطن نہ ہونے کا، اور دوسرے لفظوں میں اسلام کا بے وطن ہونے کا اور ساری دنیا کے وطن ہونے کا جو نظریہ تھا وہ بھی اس میں کارگر تھا۔ تو ایک خاص پاکستان بنانا یا خاص ملک بنانا، اس میں مذہبی جماعتوں کا جو نظریہ ہے وہ واقعی ایسا ہے جیسا محترم بشیر حق صاحب نے فرمایا۔ لیکن پاکستان کے قیام کے بعد اور کچھ اس سے پہلے بھی کچھ علماء جیسے شبیر احمد عثمانی، جیسے مولانا ظفر علی خان، یہ پاکستان کے حامی ہو گئے اور پاکستان کے قیام سے پہلے بھی تھے، اور خود علماء دیوبند کی ایک پوری جماعت، جمعیت علماء اسلام کا ایک پورا گروپ جو ہے، ایک پوری پارٹی، ایک بلاک، وہ پاکستان کی حمایت میں تھا، اگرچہ مین سٹریم جو تھی وہ نہیں تھی۔ اچھا، اب جب پاکستان بنا تو بنیادی طور پر سید مودودی کا جو خیال ہوا وہ یہ کہ یہ ایک نوزائیدہ ریاست ہے اور یہ ایک کافر ریاست ہے، تو جس طرح ایک انسان کو مسلمان بنانا ہوتا ہے، اسی طرح اس ریاست کو، میں اسے اختلاف کروں یا اتفاق کروں یہ ایک الگ ہے، لیکن جو ان کا حقیقی جو نظریہ ہے وہ سب کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ایک کافر ریاست ہے، اور جس طرح ایک انسان کو، نوزائیدہ انسان کو مسلمان کرتے ہیں، اسی طرح اسے بھی مسلمان کرنا چاہیے، اور اس کے مقاصد خواہ کچھ بھی ہیں، لیکن اس کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے، مسلمانوں کی ریاست۔ اچھا، پھر بعد میں یہ نیریٹو ذرا وسیع ہوا اور یہ کہا کہ اس کے حاصل کرنے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی تھا کہ یہ ایک اسلامی ریاست۔ اب کیا بانیان پاکستان سر سید احمد خان سے شروع کر کے قائد اعظم محمد علی جناح تک، یعنی سر سید احمد خان کو پہلا بانی تصور کر لیجئے اور محمد علی جناح کو آخری اینٹ رکھنے والا سمجھ لیجئے، تو یہ بانیان، اور جن میں اقبال بھی ہیں، تو کیا یہ بانیان پاکستان کا بھی یہی نظریہ تھا؟ یہ ہم اپنے اس لیکچر میں دیکھیں کہ کیا یہ کس طرح کی اسلامی ریاست تھی، کیا تصور تھا پاکستان کا ریاست۔ ایک دوسری بڑی بات جو ہوئی وہ پاکستان کی جو خاص طور پر محترم کا جو بنیادی سوال تھا کہ یہ جیسا یہ پاکستان جو ہے اس وقت ہمارے ہاں مغالطہ ہے کہ کیا ایسا، اور یہ ہم سب کا بھی ایک المیہ بھی ہے کہ کیا یہ وہ ملک تھا، کیا جس میں آج ہم رہتے ہیں، کیا اس کے لیے ہم چلے تھے؟ یہ ایک اداسی، پریشانی، احساس ناکامی، اور پھر جناب ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اب تمہاری یہ سمت ہو جائے گی، تو وہ دیکھا تو ادھر رستہ، تو کیا یہاں پھر سوال اٹھتا ہے
کہ کیا محمد علی جناح کا ویژن اور اقبال کا ویژن یا سر سید کا ویژن کیا پھر وہ درست نہیں تھا، یا درست تھا تو پھر بعد میں کیا ہوا؟ اس کے حوالے سے مختصر ٹچ کر کے پھر میں اصل لیکچر کی طرف چلا جاؤں گا۔ وہ یہ کہ میں نے تصور کیا کہ ایسا گھر ہوگا، میں اس گھر کے لیے محنت کرتا، پھر میں کہیں سے اینٹیں، کہیں سے گارا، کہیں سے سیمنٹ، کہیں سے پتھر اکٹھا کرتا ہوں، پھر مستری لاتا ہوں اور گھر بناتا ہوں۔ میرے بچے اس گھر کو سنبھال نہیں سکتے، ویسا رکھ نہیں سکتے، ویسی چیزیں اس میں لا نہیں سکتے، تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ ان کا قصور ہے جنہوں نے گھر کو اس طرح سنبھالا نہیں۔ یہی حال ملک پاکستان کا ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں علامہ اقبال کا، اور یہاں سے کئی سوالوں کے جواب وہاں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب علامہ اقبال کا تصور پاکستان سمجھتے ہیں تو کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ 1920 کی دہائی میں لفظ پاکستان کا بھی وجود نہیں تھا۔ 1910 اور 10 کی دہائی یا 1900 کی دہائی یا اس سے پہلے تو بات ہی کیا کریں۔ 1933 میں جو لفظ قائم ہوا سب سے پہلے وہ خطبہ الہ آباد میں بھی نام نہیں، اور لفظ پاکستان قرارداد لاہور میں بھی استعمال نہیں ہوا، حتیٰ کہ پاکستان کا مطالبہ مسلم لیگ کی قرارداد، ایک پاکستان کا مطالبہ 1946 میں ایک قرارداد میں کیا گیا، حتیٰ کہ خطبہ الہ آباد میں بھی، اور تاریخی حقیقتیں ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیے کہ خطبہ الہ آباد جب علامہ اقبال نے پیش کیا تو اس وقت آپ کے سامنے اندازاً کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر آپ میں سے کوئی گیس کرے، خاص طور پر بچے، تو اندازہ کیجئے کہ جب اقبال نے تقریر فرمائی ہوگی، خطبہ پیش کیا ہوگا، خطبہ صدارت مسلم لیگ آل پاکستان اور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس، آپ سالانہ اجلاس سے پورے ہندوستان کی آل، تو اندازہ کیجئے کتنے لوگ ہوں گے؟ اتنا مشہور ہے، 1000 2000 10,000 20,000 کوئی 1 لاکھ، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی تنظیم تھی نا آل انڈیا مسلم لیگ۔ کیوں جی ایسے ہے نا؟ 30 یعنی 30 سے 40 کے درمیان لوگ، آپ اس وقت کتنے لوگ بیٹھے؟ اچھا، مسلم لیگ کیوں، اس کی ایک الگ وجہ ہے، لیکن کیا خطبہ اتنا قہر اہم ہے کہ اتنی کم تعداد کے سامنے، اور جو لوگ بیٹھے تھے کیا وہ اسی طرح غیر اہم تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ وہ الفاظ جو وہاں الہ آباد میں کہے گئے، وہ فکر جو وہاں پیش ہوئی، وہ ایک ریاست کی واقعی اس کی ابتدائی دستاویز ہے، اور اسے اسی انداز میں سمجھنا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلطی ہوگی۔ مسلم لیگ کے تمام لیڈرز بڑے بڑے، وہ اصل میں گول میز کانفرنس کے لیے برطانیہ گئے ہوئے تھے، وہ یہاں تھے ہی نہیں، اور علامہ اقبال کو صدارت ملی تھی، اور علامہ اقبال نے اس خطبے میں، جس کا میں ابھی کچھ آپ کو جائزہ دوں گا، اس میں واقعی ایک پوری ریاست کا، پاکستان کا ایک پورا تصور ہے، اور اسی وجہ سے اس خطبہ میں وہ تصور دینے کی وجہ سے علامہ اقبال کو مصور پاکستان، مفکر پاکستان، اور جو خواب دیکھنے کا جو کہتے ہیں
یہ لقب ملا ہے. حالانکہ اس سے پہلے بھی ہندوستان کو تقسیم کرنے کے کم از کم 7 منصوبے حضرت علامہ سے پہلے بھی آ چکے تھے. کم از کم 7 یعنی لوگوں نے ہندوستان کو تقسیم کرنے کی تجاویز 1930 سے پہلے دی. اچھا اب اور اس میں بھی علامہ اقبال نے لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا. 1940 کی قرارداد میں بھی, اور ایک ریاست بھی نہیں گئی, ایک ریاست بھی نہیں گئی. قرارداد لاہور میں بھی جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی, اس میں بھی اسٹیٹس کا لفظ ہے, اور اقبال بھی جب کہتے ہیں وہ بھی اسٹیٹس. اچھا اب کیا ہے پھر ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب اگر ہم 1947 میں ہمیں پاکستان ملا یا 1940 میں اگر محمد علی جناح یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے بھائی نے وہی کیا جو اقبال سوچتے تھے, تو آخر وہ جو بھائی نے وہی ہے, وہ جو خواب کی تعبیر ہے, وہ خواب کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا اب سب سے پہلے اس میں یہ ایک اور چیز بھی ساتھ سمجھ لیجئے کہ اقبال کیا وطن پرست تھے. اگر پاکستان, اقبال پاکستان کی ایک یا ایک ریاست کی مسلم ریاست کا خواب دیکھ رہے ہیں, تو کیا وہ وطن پرست تھے؟ اقبال کے شاعری کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں علامہ اقبال وطن کے یوں سمجھیے کہ جیسے وطن پرست ہیں, یہ ان کا ابتدائی شاعری ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستان ہمارا, یہ پوری نظم ہے. پھر اسی میں کہتے ہیں بندے کلیم جس کے, تعریف دیکھیے ذرا, بندے کلیم جس کے, حضرت موسیٰ کلیم یہاں کے لوگ. اچھا پربت جہاں کا سینہ, یعنی جہاں کا. اچھا میں نے جب بھی یہ ابتدائی اقبال کا کرتا ہوں نا تو مجھے اردو میں بھی ہندی کے الفاظ نظر آتے ہیں. پربت, پہاڑ نہیں کہا نا, پربت جہاں کا سینہ کو نہیں کہا, پربت جہاں کا پہاڑ جو ہے وہ سینہ, کوئی سینہ جیسا. اور نوح نبی کا ٹھہرا آگے جہاں سفینہ. اور پھر اسی طرح کہ ہندوستان کی تاریخ میں کہ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا, سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا, مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا, ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا. اچھا یہاں وہی آ رہا ہے کہ جیسے باہر سے آئے ہیں انٹروڈرس, گھس بیٹھیے, لٹنے والے ترک, اور انہوں نے یہاں سے لوٹ کے اور ہیروں سے بھر کے. تو اقبال سے وہی بات, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, اور سارے جہاں سے اچھا ہے. اور اب اس میں اقبال یوں لگتا ہے کہ ہندوستان کے پجاری. اچھا ابھی یہاں چھوٹا سا فرق بھی سمجھ لیجئے گا. حب الوطنی اور وطن پرستی, ان دونوں میں فرق ہے. وطن سے اپنی جہاں آپ کسی جگہ سے, اس سے پیار ایک فطری عمل ہے, لیکن اس کو اس طرح پوجنا کہ اس کی خاطر اسے خدا سمجھ لینا, یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. اور وطن کی بنیاد پر نفرتیں اور جنگیں کرنا, یہ اسلام کا نظریہ نہیں. لہذا اقبال شروع میں اگر وطن پرستی کے نظریات کی حمایت کر رہے ہیں, تو پھر اقبال کے ہاں خود ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اقبال کا وزٹ ہوا ہے, سفر ہوا ہے یورپ کا,
اور پھر جب میرا سفینہ گزر رہا تھا کہاں سے؟ سسلی کے پہلے حرم کے، اور وہ سارا گزر، اگر سمندری سفر ہم میں سے میرا خیال ہے کسی کو نہیں موقع ملا، تو وہ سارا جو بحیرہ عرب ہے اس سے گزر کے پھر یورپ جانا تھا، تو سمندر کے سفر میں، تو اس وقت جب قریب قریب سے گزر رہے تھے جو عرب کی سرزمین سے اور وہ ہوائیں، اس تب اقبال کو سمجھ آئی اور بات ان کی اتاری گئی، اور جس کا جو نقطۂ آخری جو ہے بلند ترین مقام ہے، جب اقبال اس کے بعد اقبال بدل گئے مسجد قرطبہ میں، جب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ بچوں کو شاید اس کا نہیں پتا، بزرگوں کو تو علم ہے کہ یہ 800 سال بعد کسی شخص نے وہاں نفل پڑھے، اور اس کے بعد اب پھر نہیں، یعنی مسجد قرطبہ پچھلے 900 سال سے بند ہے، اور صرف ایک شخص کو یہ اجازت ملی، سر علامہ محمد اقبال کو، کہ اور انہوں نے ریکویسٹ کی بادشاہ کو، اور یہ تاج کے ذریعے، کراؤن کے ذریعے پھر اجازت ملی کہ ایسا ہے، ہم اوپن تجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم تمہیں اندر جانے دیں گے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں بہت اختصار کے ساتھ کہ جب اقبال کو دروازے کواڑ کھولے گئے اور تالا کھول کے اندر داخل کر دیا گیا، باہر سے پھر تالا لگا دیا گیا، اب اندر کون ہے؟ صرف اقبال۔ اندر کی واردات کا حال اب صرف اقبال ہی بتا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو اس کے بعد ہی اس آدھے گھنٹے کے اندر کئی صدیاں مجھ پر گزر گئی، یہاں حکم اول، یہاں حکم دوم، یہاں عبد الرحمن اول، یہاں عبد الرحمن دوم، یہاں عبد الرحمن سوم، عبد الرحمن الداخل، حکم اول، حکم ثانی، حکم ثانی، اور وہ مجھ سے ملاقاتیں کرتے نظر آئے، اسپین کے حکمران، اس ستون کے ساتھ ایک کھڑا، دوسرے کے ساتھ دوسرا، اور پھر میں نے جب 2 نفل پڑھے تو صدیوں کی واردات مجھ پہ گزر گئی، اور اس کے بعد اقبال پھر مسجد قرطبہ کی نظم، شرافات نظم، اقبال کی بڑی نظموں میں سے عظیم نظم، طویل اور عظیم، مقابلہ نہیں ہے اس کا، یعنن عالمی ادب میں اس کا ایک تاریخ کا، ادب کا، اور نقش کرے حادثات، اور یہ یعنی ہے، مگر اس نقش کو آپ نے پڑھائی تھی مسجد قرطبہ عمران صاحب، یہ پڑھنے کی اگر موقع کبھی ملا تو میں پوری نظم جو ہے آپ کو سناؤں گا، اور آپ مزہ لیں گے، زندگی کے پیغام۔ اب اکیلے تھے، انہوں نے 2 نفل کا بیان خود بتایا ہے کہ میں نے 2 نفل، لیکن وہ 2 نفل کتنے لمبے ہوئے ہیں، کیا طویل ہوئے ہیں، کیسے ہوا ہے، خزان دے کر بڑی ہوگی، نہیں بڑی ہوگی۔ اس کے بعد اقبال میں تبدیلی آئی۔ اب جب اقبال میں تبدیلی آئی تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے، کس سے؟ وطنیت پرستی سے، یعنی دنیا کی قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، یہ اٹلی مجھے اچھا لگتا ہے، یہ فرانس میرا ملک ہے، یہ برطانیہ میرا ملک ہے، ٹھیک، سب سے پہلے پاکستان، تو چلو افغانستان کو مار ڈالو، ٹھیک ہے، ہندوستان کو، وطن کے پیچھے۔ پھر اور اقبال کے خیال میں یہ بت ہیں، رنگ، خون، اور یہ درست بات ہے، حدیث ہے کہ یہ سارے بت ہیں، تو بتان رنگ و خون کو
توڑ کر ملت میں ہو جائے، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغان۔ اور پھر یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے گراں ہو جا، تیرا کوئی کنارہ نہ رہے۔ یعنی یہ بت ہے۔ اور پھر اچھا اب یہ پہلے اقبال کہتے تھے کہ مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے تیغوں کے سائے میں پل کے ہم جوا ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ کرتبہ سے آنے کے بعد یہ سوچ بدلی ہے۔ یہ اور یہ اقبال کی وہ فکر ہے جو مستقل رہی۔ لہٰذا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جب وطن نہیں ہے تو پھر پاکستان کیا ہے؟ ذرا یہ سمجھیے۔ وہ اب اقبال کے نثری اقتباسات سے اس کا اندازہ ہوگا۔ اچھا، اور اسی سوال کا جواب آگے جا کے مل جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نظریہ وطنیت کی تردید اس زمانہ سے کر رہا ہوں جب کہ دنیا اسلام اور ہندوستان میں اس نظریہ کا کچھ ایسا چرچا بھی نہ تھا۔ مجھ کو یورپین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی دلی اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں نئے رنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔ وطن کے بتوں کو، یہ تم مصری ہو، تم ایرانی ہو، تم عراقی ہو، تم کویتی ہو، تم سعودی ہو، مختلف ملک، اور یہ ضرورت ہے پہلی جنگ عظیم سے پہلے اور پہلے کی صدی کے اور پھر دوسری جنگ عظیم تک۔ پھر اب آپ نے دیکھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا 200 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دی گئی۔ پہلے سے پہلے شروع ہوا یہ عمل کوئی 50-60 سال پہلے، یعنی آپ کہیے 1850 سے پوری دنیا کو، پوری یورپ کو، دنیا کو تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بننے کا سلسلہ اب نسبتاً کم ہے، تھما ہوا ہے، لیکن ملکوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملک بنانے کا ایک انداز جو ہے، جبکہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم۔ تو یہ نظریہ وطنیت اقبال کہتے ہیں کہ میں بہت پہلے اس سے واقف ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اقبال بھی یہ چاہتے تھے، اور یوں سمجھیے کہ قائد اعظم کا بھی یہ شروع میں یہی تھا، جو صحیح اور فوری طور پر تو سر سید نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تقسیم ہوتے ہیں۔ پورے ہندوستان کو اسلامی بنانے کا خواب اور پورے ہندوستان میں اکٹھے ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں مسلمانوں کو کبھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ جناب سر سید سے لے کر جناب قائد اعظم محمد علی جناح تک شروع میں ہمارے تمام لیڈرز یعنی وہ یہی بات کرتے تھے۔ مثلا جناب سر سید کیا کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندوستان ایک دلہن ہے اور مسلمان اور ہندو اس کی دو آنکھیں ہیں، تو اکٹھے رہنے کا یہ تصور ہے۔ سر سید نے پورے ہندوستان کے لیے ایک سیاسی خدمت کی ہے
وہ یہ کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند پہلے ہندوستانی کا بیان ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو کونسلیں بنائی جائیں ان میں کونسلوں میں مقامی نمائندے شامل نہ ہونے کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے. جنگ آزادی جو ہے 1857 کا جو غدر ہوا تو یعنی اکٹھے ہونے کی بات تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان خلیفہ عبدالحکیم کہتے ہیں کہ ہندوستان اگر ایک وطن اور ایک قوم بن سکتا تو اقبال کا وطنیت کا کلام اس کے لیے ایک الہامی صحیفہ ہوتا. لیکن ملک کے حالات ایسے تھے کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا. کون سا خواب؟ ہندوستان کو متحد رکھنے والا. تو اب پھر علامہ اقبال نے پھر خطبہ العباد میں جو بات کہی وہ یہ ہے کہ پاکستان یا وطن کا ایک تصور ذرا سمجھیے. یہاں اقبال خطبے میں ایک تو اقبال نے یہ کہا کہ میری خواہش ہے، یہ انگلش میں خطبہ تھا، میں اس کو اردو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1930 کی بات، 1930 میں کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر ہو، یعنی خواہ اس کے اندر ہو یا خواہ اس سے باہر. مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی. اور وہ جو لفظ اقبال نے استعمال کیا، آئی سی دا ڈیسٹینی آف دا مسلم، مجھے مقدر نظر آتی ہے. تو مجھے لگا جب بھی میں نے خطبہ پڑھا، جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگا کہ اقبال مطالبہ نہیں کر رہے تھے، اقبال پیشین گوئی کر رہے تھے. اور پیشین گوئی بھی اس قدر کہ اس پیشین گوئی کی سمجھ بھی 1971 اور 1990 میں جا کے آئی. اس میں بنگال شامل نہیں کہ مجھے مسلمانوں کا جو مقدر جو ریاست نظر آتی ہے، اس کی مختلف وضاحتیں کرتے ہیں لوگ، لیکن مجھے یہ ایک مرد راہداں کی پیشین گوئی نظر آتی ہے، اور اتنی پیور پیشین گوئی. اور ایک اور پیشین گوئی مجھے اس وقت 1990 میں نے دیکھی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، اور وہ یہ کہ جانتا ہے وہ جس پر روشن باطنی ایام ہے، جس کو ایام کے اندر کی باطن کی سمجھ ہے، ظاہر نہیں باطن چھپی ہوئی راز، وہ جو رازوں سے دنوں کے راز سے واقف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، کہ اگلی جو لڑائی کیپٹلزم سے ہونی ہے وہ سوشلزم کی نہیں ہونی، اسلام کی ہونی ہے. جب وہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کتاب لکھ رہا تھا تو بنیادی طور پر 1990 سے لے کر اب آج تک اب تہذیبیں ٹکرا رہی تو اس وقت پرسیو کر رہے تھے، بتا رہے تھے. اور وہ دیکھیں پرسیو ہی نہیں کر رہے تھے، وہ بڑی واضح طور پر کہہ رہے ہیں، جانتا ہے وہ جس پر روشن باطن ایام، اور وہ خود اپنی طرف اشارہ ہے کہ مجھے باطن ایام روشن ہے میری آنکھوں کے سامنے. اور میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ این میری شمل کا وہ جملہ اکثر مجھے یاد آتا ہے کہ شاعری کو جزویست پیغمبری کہا جاتا ہے. ممکن ہے شاعروں پر الہام آتا ہوگا، لیکن اقبال کے بارے میں یہ پوری یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ شاہ پر جبریل سے مس ضرور ہوئے تھے. کتاب کا نام بھی شاہ پر جبریل ہے کہ وہ شاہ پر جبریل سے مس ضرور ہوئے تھے. ایگزیکٹلی نہیں میں کہہ سکتا، یعنی یہ پیشین گوئی ہے، اور الحمدللہ کہ وہ پیشین گوئی اس اللہ کے بندے پر وہ خوب سامنے آتی.
خیر، تو یہ اقبال نے اس میں اقبال وہاں وجہ بتاتے ہیں، یہی جو ہمارے آج کے موضوع ہے اصل میں، کہ اقبال کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک تو سوال کا جواب میں دے دوں کہ کیا اقبال ایک خالصتاً مذہبی ریاست چاہتے تھے؟ سنیے اقبال کیا کہتے ہیں: ہندوؤں کے دل میں اس قسم کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ آزاد اسلامی ریاستوں میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ اقبال ریاست نہیں ریاستوں کی بات کرتے ہیں، کہ آزاد اور آج آزاد اسلامی ریاستیں ہیں نا، بنگلہ دیش اور یعنی ہندوستان کی نا، تو ان کے ذہن میں یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ آزاد اسلامی ریاستوں کے قیام سے ایک طرح کی مذہبی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کوئی کلیسائی نظام نہیں ہے، بلکہ ایک ریاست ہے جس کا اظہار روسوں سے بھی کہیں بیشتر ایک ایسے وجود میں ہو جو عقد اجتماعی کا پابند ہو۔ اچھا، اب آپ عقد اجتماعی اور روسوں کو نہیں جانتے ہوں گے۔ روسو وہ سکالر ہے جس نے کہا تھا کہ ریاست باہمی معاہدے کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ آئین کو عمرانی معاہدہ کہتے ہیں۔ عمرانی معاہدہ جسے وہی عمرانی معاہدہ، یعنی لوگ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ریاست بنانی ہے، ہمیں اکٹھے رہنا ہے، اور اس کے یہ قوانین ہوں گے، اس کے یہ ضابطے ہوں گے، اس کا یہ دستور ہوگا، اس میں یہ حقوق ہوں گے، اس میں ان حقوق کی روشنی میں یہ ریاست فلاح کرے گی، اپنے شہریوں کی ماں بن کے ان کو فلاح فراہم۔ تو مدینہ کی ریاست کا بنیادی تصور یہ ہے، اور اقبال کہتے ہیں وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو جیسا مذہبی ریاست، اب وہ مذہبی ریاست کا کون سا تصور ہے جو کلیسائی تصور ہے، جس کے اقبال جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہندوؤں کو اس طرح کی ریاست سے نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان یا یہاں کی ریاستیں ایسی ریاستیں ہندوستان میں نہیں ہوں گی، کیونکہ اسلام کا ریاست کا تصور، اور وہ کیا تھا، وہ تھا چرچ نے جس طرح یورپ میں پچھلے 1000 سالوں کے دوران جس طرح بادشاہوں کو اپنی مرضی میں رکھ کے مذہب کا جو ایک تصور اور مذہبی ریاست کا جو تصور دیا تھا، تھیوکریسی کا جو تصور دیا تھا، اسلام میں ایسا نہیں۔ اور دلچسپ بات ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں کبھی بھی کہیں بھی ایسی مذہبی ریاست قائم نہیں۔ مذہبی ریاست کا ایک وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا جس کے ساتھ صلیبی جنگیں ہوئی، صلیبی جنگ، اور بادشاہ کو اپنے قبضے میں رکھ کے دوسرے مذہب کو قتل کرو، مارو، اور اپنے مذہب کی چھوٹی چھوٹی بات پر بادشاہ کو اس مذہب کا، مولوی کا، اس پادری کا پابند کر دو۔ اسلام میں علماء کا تصور جو ہے، علماء جیسا حریت پسند کبھی نہیں رہا، یعنی پوری تاریخ میں علماء حریت پسندی کی علامت رہے ہیں۔ وہ حسینی تصور جو ہے اسلامی ریاست کا، شہید اور ان کی یہ بالکل اچھا جی، اب ایک تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ذرا ایک اور اقتباس سنیے اسی خطبہ الہٰ میں سے، فار انڈیا۔ اب یہ جو ریاست بننی ہے، ذرا اس کی ایک تصویر دیکھیے، اگرچہ اس وقت یہ دھندلی سی ہے، لیکن اور ہم نے ابھی تک اس کو دھندلا رکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس کو اس طرح بنانا ہے، اور بنانا پڑے گا، نہیں بناؤ گے تو اقبال ناراض ہوں گے۔ اچھا، کیا ہے فار انڈیا؟ اٹ مینس سیکورٹی اینڈ پیس resulting from an internal balance of power۔ انٹرنل بیلنس آف پاور، اندر بیلنس آف پاور ہوگا، یعنی کیا اندرونی طور پر پورے ہندوستان کے اندر ایک ادھر ہندوؤں کی اکثریت کی ریاست ہوگی، تو دوسری طرف مسلمانوں کی اکثریت کی ہوگی، آپس میں ایک پاور کا
بیلنس رہے گا، نہ وہ اس پر حملہ کرے گا نہ وہ اس کو تنگ کرے گا، اس طرح بیلنس ہوگا، لڑائی مار کٹائی سے بچت ہو جائے گی، پیس ہوگا اور سیکیورٹی ہوگی، یہ انڈیا کو فائدہ ہوگا. دین فار اسلام این اپرچونٹی، اور یہ بات بڑی اہم ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فار اسلام این اپرچونٹی ٹو rid itself of the step that Arabian imperialism was forced to give it. اسلام کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو عربی بادشاہت کا جو تصور آیا ہے اس سے آزاد کرنے کا ایک موقع ہوگا. یہاں ہم جمہوری نظام قائم کریں گے، اسلام کا نظام قائم کریں گے جس میں بادشاہت کا تصور نہیں ہوگا. یہ جدید دور اسلام کا دور ہے، اسلام بھی جمہوریت کا دور ہے، اسلام میں لوگوں کی حسینی دور ہے دوسرے لفظوں میں. تو وہ جو بادشاہت کا، وہ جو امارت کا، جو تسلط کا عربی جو تصور تھا اس سے آزاد کرنے کے ایک موقع ملے گا، ایک ایسی تجربہ گاہ ہوگی جہاں ہم اقبال پارلیمنٹ کو مفتی صاحب وہ حق دیتے تھے اجتہاد کا، پارلیمنٹ کو سمجھتے تھے کہ اسے اجتہاد کا، وہ کونسل ہے جسے اجتہاد کا حق دیتے ہیں. یہ اقبال کا ایک تصور ہے اجتہاد. تو یہاں پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی، ایک نئے قسم کا، ایک اسلام کا ایک پورا نظام بنے گا. اچھا دین کیا ہوگا؟ یہ اسلام کو موقع ملے گا اس ریاست سے. دین کیا ہوگا؟ دین ٹو موبلائز اٹس لا، یہاں پھر اسلام کا لا، شریعت لا بنے گا. موبلائز کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ جامد سی کچھ شریعت کا وہ جو تصور جو تھیوکریسی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا، یہ خیال رکھیے گا. اچھا اٹس ایجوکیشن، اسلام کی تعلیم کو ترقی ملے گی. اٹس کلچر، اسلام کا کلچر، اینڈ ٹو برنگ دیم انٹو کلوزر کانٹیکٹ وتھ اٹس اون اوریجنل اسپرٹ، اور اسلام کی جو وہ مدینہ کی جو ابتدائی وہ جو تصور ہے. اور میرے قائد نے وہی بات کی جی، میرے قائد نے وہی بات کی جب وہ 15 اگست والی تقریر، بے شک اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن وہ سیکولر کی وہ ڈیفینیشن نہیں تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی اسی فورم پر یہ ذکر کیا کہ قائد اعظم نے 15 اگست سے پہلے 11 اگست کو جب اقتدار وصول کر رہے تھے تب ان کا مکالمہ ہوا ایک ماؤنٹ بیٹن کا، ماؤنٹ بیٹن بادشاہ کا نمائندہ اور قائد اعظم مسلمانوں کے اسلامی ریاست کے نمائندے قائد اعظم. اس نے کہا کہ آج آپ کو مل رہی ہے ریاست، ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ بالکل اسی طرح کا نظام چلائیں گے جیسے اکبر کا ٹالرنس کا نظام. تو جواب میں محمد علی جناح اٹھے، ہی واز ناٹ اے مولوی، اٹھے اور موقع پر برجستہ جواب دیا. وہ کیا تھا کہ یہ ٹالرنس اور پیس اور سیکیورٹی کا جو پیغام آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے 300 سال پہلے نہیں سیکھا، اکبر سے ہم نے یہ نہیں سیکھا، یہ ہم نے 1400 سال پہلے مدینہ سے سیکھا. ہم اس سبق کے مطابق اس ریاست کو بنائیں. یعنی وہ اکبر والا نہیں ہے جو تم کہہ رہے تھے عجیب سا ہندو مسلمان کا ملغوبہ کر کے بننا. ہمارا اپنا خاص ہے ترکیب میں قومی رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے. منفیت ایک ہے اس قوم کی، قرآن بھی ایک ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، ٹھیک. تو ہم کیا ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ہیں. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت اسلام میں. تو یہ اب یہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں یہ بات کی کہ ہم وہی لے جائیں گے. میں آخری
اقتباس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اقبال کا تصور جو تھا پاکستان کا وہ کیا، یعنی اقبال خطہ زمین وطن کے لیے نہیں مانگ رہے، یہ ان کو وطن پرستی نہیں چاہیے، انہیں تو ایک اسلامی ریاست کی ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے تھی جہاں یہ سارا کام کیا جاتا اور پھر پوری دنیا میں اس کو اچھا۔ اب وہ فرماتے کیا ہے، نیو ورلڈ، یہ اقبال نے تقریر کی 1931 میں کل ہند مسلم کانفرنس میں، کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک نئی دنیا، ایک نیو ورلڈ۔ بش نے کہا نا ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ، اقبال کہتے ہیں نہیں، ہم چاہتے ہیں نیو ورلڈ ویئر دا سوشل رینک آف مین is not determined by his caste or color or the amount of dividend he earns، یعنی ایک ایسی دنیا ہو جس میں لوگ نسل، رنگ اور جو کمائی کے اور پیسوں کی بنیاد پر تقسیم نہ ہوں، بلکہ but by the kind of life، بلکہ اس طرز زندگی سے جو گزارتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا رنگ، یہ نہیں ہے کہ اس کے پیسے زیادہ ہیں تو یہ بڑا، طرز زندگی سے لوگوں کا کو دیکھا جا سکے۔ where the poor tax the rich، جہاں غریب امیر سے ٹیکس وصول کریں۔ ہاں آج الٹ ہے نا سارا، یہ میں اس لیے یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ where human society is founded not on the equality of stomachs بٹ اچھا یہاں سوشلزم کے اقبال بالکل الٹ جا رہے ہیں کہ جہاں پیٹوں کی بنیاد پر، میدوں کی بنیاد پر کھائی جانے والی چیز کو برابر کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ کس چیز کو برابر کریں، بٹ آن دا ایکویلٹی آف اسپرٹس، روحوں کی برابری کی بات، اور مقصد پیٹ برابر کرنا نہ ہو بلکہ روحوں کو برابر کرنا کی بات ہو، ترقی، روحانی ترقی کی بات ہو۔ where an untouchable can marry the daughter of a king، جہاں ایک شودر ایک بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر اس فکرے کو سمجھنے کے لیے اس وقت کی معاشرتی ذات پات کے نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور نہرو کا جو نعرہ تھا سوشلزم کا، اس کا سارے کی ٹانگ توڑ کے اس کے ہاتھ پکڑا دی کہ یہ لو تو یہ تمہارے ٹاچیبل جو ہیں وہ شادی نہیں کر سکتے، انہوں شادی کیا دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ اچھا، where private ownership is a trust، جہاں ذاتی ملکیت بھی ایک امانت ہے۔ ذاتی ملکیت پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی نا، سوشلزم کہتا ہے ذاتی ملکیت رکھو ہی نہ، اور کیپٹلسٹ کہتا ہے کماؤ اور اپنا ہی بس بناتے جاؤ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، ذاتی ملکیت جو تمہاری ہے وہ تمہارے پاس امانت ہے، بچوں کی، بیوی کی، لوگوں کی، پھر کیا تھا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ان سب کے لیے تو، اور خرچ کرو۔ یہ اسلام کا تصور ہے۔ میں بڑی بریفلی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت وسیع مضامین ہیں، انہیں چند الفاظ میں آگے لے لیں۔ اچھا جی، اینڈ ویئر کیپٹل کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو اکاموڈیٹ، اور جہاں سرمایہ جمع نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہو گیا، اور سو ایز ٹو ڈومینیٹ دا ریئل پروڈیوسر آف ویلتھ، تاکہ جو صحیح دولت کو پروڈیوس کرتے ہیں، جو پیدا کرتے ہیں دولت کو، ان کے اوپر پیسے جمع کرنے والوں کا تسلط نہ ہو سکے۔ کہ لوگوں کے درمیان جو ہے تمہاری دولت گردش کرتی رہے، یہی وہ فرمانا چاہ رہے ہیں، وہ مالداروں کے درمیان گھومنے والی نہ رہ جائے، بلکہ وسیع پیمانے پر پھیلے۔ تو ایسی دنیا چاہتے ہیں، یہ ہے ملک جو اقبال چاہتے تھے۔ بتائیے اس پہ کام کیا آپ نے؟ آپ صرف صرف الٹا چل رہا ہے، آپ صرف الٹے چل رہے، آپ نے ان باتوں کو ایون دہرایا کبھی نہیں، کسی ٹی وی پر، کسی جگہ پر۔ اس ریاست کا یہ جو تصور ہے، میں اقبال کے ہو الفاظ آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ بتائیے کیا یہ تصور دہرایا جاتا ہے؟ ایک ایک فکرہ پوری ریاست کی پوری وہ واضح کر رہا ہے۔ اچھا،
so as to dominate the real product, the superb idealism of your thought, however, needs emancipation from the medieval fancies of theology and legis. وہ جو ملاؤں کا اور پادریوں کا اور تھیالوجی کا جو تمہارا تصور تھا اس سے آزاد ہو کر یہ ہے ریاست کا تصور، اسے حاصل کرنا. تو سو اقبال وطن کے پجاری نہیں تھے، پاکستان سب سے پہلے پاکستان کے حامی نہیں تھے، لیکن انہیں پاکستان عزیز تھا اور وہ یہاں پاکستان چاہیے تھا کہ ایک پوری اسلامی ملت کے لیے نمونہ بن سکتا. کیا پاکستان ایسا ہے؟ اب یہاں پہ غور کرنا ہے کہ خدشات، علماء کے خدشات کا ذکر کیا، لیکن کیا انہی علماء نے اس بات کو مد نظر رکھ کر کیا اسلامی پاکستان بنانے کی جہد کبھی کی، کوئی حصہ ڈالا؟ یہ سوال ہے. حکمرانوں سے لے کر عام عوام تک سب یہ اقبال تھے، اور ہم کہاں ہیں؟ یہ ہم ہیں. اللہ ہم سب کا ہم ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. اچھا، یہ جو آپ کی بات ہے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، یہ جو کوآرڈینیشن میں اب ذرا غور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہیں، جو جملے بولے تھے آپ نے کہ مکہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز، میں کبھی بھی نہ نکلتا اگر یہ میرے یہاں کی تنگ نہ ہوتی. کیا یہ فکر آپ نے یہاں سے لی تھی؟ جی بالکل، بنیادی طور پر آپ نے وہی اشارہ کیا. اقبال فارسی کلام میں ایک جگہ پر آپ نے کہا کہ ہجرت جو ہے یہ دراصل ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ وطن سے محبت ہے، لیکن دین کے لیے اور دین کے تصور پر وطن بھی ہجرت کا جو تصور. اچھا، یہ جی آپ کا سوال. کھڑے ہو جائیں. جی 2 منٹ دے دیں، 1 منٹ. ہاں جی سر، جو آپ بتا رہے تھے کہ مکالمہ ہوا تھا 1931 میں ہوا تھا علامہ اقبال کے، جس میں یہ نظریات پیش کیے کہ مسئلہ لوگوں کی خراب نہیں. اصل میں اقبال کی پوری جو شاعری ہے وہ بھی، یہ میں نے وہ اقتباسات جو کہ چنے ہوئے سلیکٹڈ ہے آپ کے سامنے رکھے، جن سے ان کا وہ تصور سامنے آ جاتا ہے کہ ان کے خیال میں یہ ایسا ملک ہونا چاہیے. اور نہرو کا صحیح نعرہ کیا تھا؟ نہرو بیسیکلی نہرو سیکولر سوشلزم. نہرو دو ہیں، ایک موتی لال نہرو، ایک جواہر لال نہرو. جواہر لال جب آیا ہندوستان میں، موتی لال ظاہر اس کا باپ ایک اچھا سیاستدان تھا، تو وہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا باپ ہے زرداری صاحب ہے تو بیٹا آ رہا ہے تو اب وہ نئی باتیں لائے گا. تو جب موتی لال کا بیٹا جب جواہر لال آیا تو وہ ایک نئے نظریات جو کہ اس میں دنیا میں چل رہے تھے، روس نیا نیا آزاد ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا کہ جی سوشلزم، تو نہرو سوشلزم کی بات کرتا تھا. تو سوشلزم کے یعنی مختلف فوائد جو ہیں، اور مزدوروں کی حکومت، غریبوں کی حکومت، اور سرمایہ دارانہ نظام اور سیکولرزم کا، یہ سارا اس کو کھینچتا تھا. تو اقبال نے بتایا کہ نہیں بھی یہاں پہ یہ فرق ہے. رمضان صاحب 1 منٹ، تھی جانا نہیں. جی اچھا جی، ہمیں اس موضوع پر یہ غالباً 1905 سے 8 کے درمیان. 5 سے 8، 5 میں گئے تھے، 1908 میں آئے تھے. جیسا کہ ہمیں امید تھی، توقع تھی کہ ڈاکٹر کوکب صاحب نے پروفیسر آف ہسٹری ہونے کا، یعنی ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل تھیں وہ ہمارے سامنے آ گئیں، کہ جن لوگوں نے اقبال نے
اور اکابر نے پاکستان بنانے کا سوچا، ان کا ذہن کیا تھا، اور اس کے بعد جو کنفیوژنس جیسا میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا وہ پیدا ہوئے. آپ نے اپنی گفتگو اس بات پہ ختم کی کہ کیا ہم یا علماء یا انڈسٹریلسٹ اس طرح چل رہے ہیں جس طرح ہمارے اکابر نے سوچا تھا. یہ سوچنے کی بات ڈاکٹر صاحب نے ہمارے لیے چھوڑی. ہم شکر گزار ہیں. اور اب میں پروفیسر محمد رمضان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کا باقاعدہ شکریہ ادا کریں. آئیے. اچھا، آپ کے شکریہ کے کلمات سے پہلے محمد مختار صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. ہاں، اس کے لیے شکریہ آپ کریں. علامہ صاحب کا مختصر. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، جو ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. تھینک یو. آپ پروفیسر عمران صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مسلسل ہمیں اپنے علم سے نوازتے رہتے ہیں. آج بھی انہوں نے بڑے شاندار انداز سے علامہ اقبال کے تصور پاکستان سے ہمیں روشناس کیا ہے. میں اپنی طرف سے اور اپنے دبستان فکر اقبال کے تمام دوستوں کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ان سے ہم استفادہ کرتے رہیں گے. تھینک یو سر. بہت شکریہ آپ کا، اور حضرات بہت شکریہ آپ سب کا. جی کچھ یہ ہے، یہ جب شروع سے ہم اسٹارٹ ہوا تھا، جب سے میں نے جوائننگ کی ہے، تو اس وقت مطلب کہ ہمارے فیصل آباد شہر سے بھی اور پنجاب سے بھی یا ملک کے دوسرے حصوں سے بھی بڑے اسکالرز اور پڑھے لکھے لوگ آتے تھے. تو میری رائے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے نا، مطلب کہ کچھ اور ساتھی جو ہے آپ بھی تجویز کریں انشاءاللہ. اس کو اس کے ساتھ ہی آج کا ہماری نشست برخاست ہوتی ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. السلام علیکم.